اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه البخاري ومسلم۔ وقال عليه السلام لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به رواه البخاري۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه إذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین رواہ البخاری والمسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اطلبوا الخیر دہرکم کلا وتعرضوا لنفحات رحمت ربکم فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء من عبادہ وصلی اللہ ان یستر عوراتکم ویؤمن روعاتکم رواہ الطبرانی۔ وفی روایت اخری عن محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ مرفوعا ان للہ فی ایام الدہر نفحات فطارضوا لها فلعل ان تصیبوا نفحة فلا یشقى بعدها ابدا رواہ الطبرانی۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باقاعدہ جو پروگرام ہمارا ہوتا ہے اس سے ہٹ کر ہے تو یہ بھی درس قرآن ہی ہے، قرآن حکیم کی آیات پڑھی گئیں، حدیثیں پڑھی گئیں، لیکن جس تسلسل سے ہم جا رہے تھے آج وہ تسلسل نہیں ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں کچھ آپ سے معروضات پیش کرنی ہے۔ اسی سلسلے میں نے دوسرے سپارے اور سورہ بقرہ سے 3 آیات آپ کے سامنے بلکہ 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اسی مناسبت سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ آیات میں 2 چیزوں کا حکم ہے۔
پہلے روزے کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی وہ فرض کر دیے گئے ہیں، اور جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے ہیں ایسے ہی۔ جی آیت نمبر 183 سے لے کر 186 تک۔ تو مطلب ہے کہ یہ عبادت تنہا تم پر نہیں فرض کی گئی، تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض رہی ہے۔ اور کیوں فرض کی گئی ہے؟ لعلکم تتقون، غرض و غایت اس عبادت سے، روزے کی عبادت سے یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو، تمہارے دل روشن ہو جائے، دلوں سے میل کچیل دور ہو جائے۔ تو یہ روزہ فارمولہ ہے دلوں کی طہارت اور صفائی کا۔ چونکہ روزہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو سہل بنانے کے لیے ایک تو یہ فرمایا کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں، پچھلی امتوں پر بھی تھا، تو جو مشکل سب پر آئے وہ پھر آسان ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی یہ مشکل صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اوروں پر بھی ہے، تو آسان ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایام معدودات، یہ بھی کوئی 2-4 مہینے سال بھر کے روزے نہیں، بس گنتی کے دن ہیں، کبھی 30 کبھی 29، بس گنتی کے دن ہیں۔ اس میں بھی یہ تمہیں سہولت حاصل ہے کہ جو شخص بیمار ہے رمضان المبارک میں اور اس کے لیے روزہ دشوار ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا بالکل ہلاکت کا ہو، تو یا سفر پر ہے، سفر شرعی جس میں نماز کی قصر ہوتی ہے کم سے کم 48 میل، سفر پہ ہے، تو سفر جیسا بھی ہو، سہولت کا ہو یا مشکل کا ہو، بہرحال اختیار ہے، اگر اس میں روزہ نہ رکھے تو نہ رکھے۔ لیکن سفر یا بیماری میں اگر روزہ نہیں رکھا گیا، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر گنتی کر لے دوسرے دنوں میں، رمضان گزرنے کے بعد جب بھی جو روزے رمضان میں عذر کی وجہ سے نہیں رکھے، وہ پھر بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ، وہ لوگ جو طاقتور ہیں، طاقت رکھتے ہیں، مالدار ہیں، یہ شروع کا حکم تھا، اب نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں، ان کو سہولت حاصل ہے، تو فدیۃ طعام مسکین، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ یہ رعایت شروع میں تھی، لیکن اگلی آیت سے یہ رعایت ختم ہوگی کہ کوئی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو رکھنا ہی ہے، چاہے مالدار ہے چاہے غریب ہے، کوئی بھی۔ فمن تطوع خیرا، جو کوئی نیکی کا کام خوش دلی سے کرے، فهو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی ایک مسکین کے بجائے 2 کو کھلا دے، 3 کو کھلا دے، مگر کم سے کم ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ ہے فدیہ۔ اور مسکین نہیں مل رہا یا 2 ٹائم آپ اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے، تو صدقہ فطر کے برابر اس کو پیسے دے دیں، ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر پیسے دے دیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ رعایت تو ہے سفر میں، بیماری میں کہ روزہ نہ رکھے، لیکن تکلیف برداشت کر کے اگر رکھ ہی لے روزہ، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی بیماری اور سفر میں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم روزے کے فوائد جانتے ہو پھر تو رکھنا ہی چاہیے۔ یہ ایک بات ہوگی روزے کے بارے میں۔ اب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ کون سا قرآن حکیم؟ ھدی للناس، جو ساری کائنات انسانی کے لیے رہنما ہے، سب انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح دلائل ہیں ہدایت کے
اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے دلائل بھی ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب جو کوئی تم میں اس مہینے کو پا لے، اس مہینے میں موجود ہو، فلیصم، اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اس حکم سے وہ اوپر والا ایک حکم ختم ہو گیا کہ یعنی کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو کھانا کھلا دے غریب کو، اب وہ نہیں ہے۔ جو بھی اس مہینے کو پا لے بشرطے کہ سفر پہ نہیں، بیمار نہیں، تو اس کو روزہ رکھنا ہے۔ لیکن وہ حکم جو ہے فدیے کا ایک لحاظ سے اب بھی باقی ہے، مالدار لوگوں کے لیے تو نہیں، لیکن جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور روزہ ان کے لیے مشقت کا باعث ہے، خطرناک ہے ان کے لیے، تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں ہر روزے کا۔ یا کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کو مرض سے شفا کی کوئی امید نہیں، دائمی بیمار ہے، اور اس کو کچھ نہ کچھ وقفے سے کھانا پڑتا ہی ہے ورنہ کام خراب ہو جائے گا، تو وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں۔ تو ان دو آدمیوں کے لیے فدیہ ہے، باقی کسی کے لیے اب فدیے کی بات نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین، اب تو دودھ پلانے کا رواج ختم ہو گیا، لیکن دودھ پلانے والی خواتین اگر رمضان المبارک میں اپنے بچے پر اندیشہ کرتی ہیں کہ کھائیں پئیں گے نہیں تو دودھ نہیں ہوگا اور بچے کو نقصان ہوگا، ان کو بھی رعایت حاصل ہے کہ وہ رمضان کے بعد روزہ رکھ لیں۔ ایسی حاملہ خواتین اگر انہیں اندیشہ ہے کہ میں بھوکی پیاسے رہوں گی تو پیٹ میں بچے کو نقصان ہوگا، اس کے لیے بھی رعایت حاصل ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لیں۔ جی، ایک فقیر کو 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا، تو یہاں کے حساب سے کتنے جی ہو جائے؟ یہاں کے حساب سے، یہاں کے حساب سے ایک تو ہے نا کھانا کھلانا ہے، پھر تو جتنا وہ کھائے گا اتنا کھلا دیں اس کو۔ ایک یہ کہ کھانا نہیں کھلا رہے آپ، اس کو پیسے دے رہے ہیں، تو صدقہ فطر کے برابر 1 دن کا صدقہ فطر جو ہے 2.25 کلو گندم، خالص گندم کے آٹے کی جو قیمت ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ یہ سستا آپ کو بتا رہا ہوں، سستا۔ یہاں پر $10 رکھے ہیں صدقہ، وہ تو آپ ویسے اندازے سے رکھتے ہیں نا، لیکن اصل شرعاً جو صدقہ فطر ہے وہ 2.25 کلو گندم یا اس کا آٹا، ٹھیک ہے نا، اس کی جو قیمت ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ یہ کم سے کم ہے، ورنہ جو 3.5 کلو ہیں، کھجوریں 3.5 کلو ہیں، کشمش 3.5 کلو ہے، بلکہ جو چیز بھی اس کے علاوہ دیں گے 3.5 کلو، وہ مہنگا پڑے گا۔ کم سے کم یہ آٹا ہی، اس لیے میں نے کم سے کم بتایا، باقی جتنا بھی دے سکے۔ اچھا، تو رمضان المبارک کے مہینے میں یعنی جو آدمی موجود ہو، موجود رہنے کا مطلب ہے کہ مہینہ آ گیا اور وہ سفر پہ نہیں، بیمار نہیں، ٹھیک، موجود ہے، تو مہینہ کیسے آئے گا؟ مہینے کا پانا، مہینے کے آنا، ایک تو یہ ہے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھ لے، شہود اشار، خود نہیں دیکھا تو شرعی شہادت کے ذریعے سے اس کو شہادت پہنچ جائے کہ چاند ہو گیا ہے، ٹھیک، تو مہینے کو پا لیا، اب اس کی ذمہ روزہ ہے۔ جی، اچھی جو گیا ومن کا، اس میں بھی یہ ہے کہ وہ طاقت والے آدمی کے حکم تو ختم ہو گیا، لیکن اس آیت میں بھی مریض اور مسافر کے لیے رعایت کا دوبارہ ذکر ہے کہ ان کے بارے میں اس میں بھی ہے۔ فمن کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو، سفر پہ ہو، اس کو دوسرے دنوں کے دن شمار کر کے اس میں روزہ رکھنا ہوگا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں اور تمہارے ساتھ مشکل کا معاملہ نہیں چاہتے، اسی لیے یہ رعایتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ تم کو بھی چاہیے کہ یہ گنتی کے دن پورے روزہ رکھو اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس پر کہ خدا نے تم کو ہدایت دی، اس کام کی توفیق دی، اور چاہیے کہ تم اللہ کا شکر بھی بجا لو۔
جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو میں بالکل قریب ہوں، فإنی قریب، میں بالکل قریب ہوں اپنے بندوں کے، اور میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی۔ یہ بھی نہیں کہ میں کسی کی دعا رد کرتا نہیں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا مانگے، دن میں، رات میں، تنہائی میں، رمضان میں، غیر، جب بھی دعا مانگے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری دعوت قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ تھا۔ احادیث کا بھی ترجمہ پہلے بتا دوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی مسلمان آدمی کا ہر عمل لہو، اسی کے لیے ہے۔ ہر آدمی جو عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا، اور قانون یہ ہے کہ ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 گنا سے شروع ہو کر 700 گنا تک ثواب اس کا ملتا رہتا ہے۔ کم سے کم 10 گنا ایک نیکی کا، اور چلتے چلتے جتنا اخلاص ہوگا 700 گنا تک نیکی کا ثواب اللہ کے ہاں ملتا ہے۔ اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا مگر یہ قانون روزے کے لیے نہیں ہے، نمازوں کے لیے ہے، زکوٰۃ کے لیے ہے، حج کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، باقی سب نیکیوں کے لیے ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے شروع ہو کر 700 گنا تک جاتا ہے، مگر روزے کے لیے قانون نہیں۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، روزہ تو میرا ہے، روزہ تو وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا اپنی شان کے مطابق، اس کی گنتی کا کوئی پتہ نہیں۔ جی کیوں روزہ کیوں میرا ہے؟ نماز بھی تو خدا کی ہے، صدقہ بھی اس کا بھی، حج، سب کام اسی کے ہیں، پر اس کو کہا کہ یہ میرا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ بندہ اپنی خواہش نفس کو چھوڑتا ہے، اپنا کھانا اور پینا بھی چھوڑتا ہے، من اجلی، صرف میرے لیے، صرف میرے لیے، تو لہذا روزہ میرا۔ پھر فرمائے کہ روزے دار آدمی کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت، ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی۔ یہ تو ہوتی ہے، وہ ہوگی۔ اور یہ کہ روزے دار کے منہ کی بو روزے کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی۔ کستوری جو ایک اعلیٰ درجے کی خوشبو ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے، روزے دار بندے کے منہ کی بو پسند ہے۔ دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کا کفارہ ہے، لیکن فرمایا کہ روزہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، مطلب یہ کفارہ نہیں ہے۔ یہ بتاؤں گا کہ کفارے کا کیا مطلب ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں، زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو وہ ورغلائیں نہیں۔ ایک اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الخیر دہرکم کلہ، اپنے پورے زمانے میں، پورے اوقات میں خیر کے طلبگار رہو، خیر کی تلاش میں رہو، نیکیوں کی تلاش میں رہو، یعنی پورا وقت، پورا سال، پوری زندگی نیکیوں کی تلاش میں رہو۔ وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَتِ رَبِّكُمْ، اور خود کو، اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمت کی پھونک کے سامنے پیش کرو، اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمت کی ہواؤں کے سامنے پیش کرو۔ اچھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کچھ پھونکیں ہوتی ہیں سال میں، کچھ اوقات میں، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ پھونک پہنچاتا ہے، وہ ہوا جس پہ چاہتا ہے چلاتا ہے۔ جی
اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو اللہ تمہارا پردہ رکھے اور اللہ تمہیں خوف سے بچائے رکھے۔ دوسری حدیث کا بھی تقریباً یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زمانے کے اوقات میں سے بعض اوقات میں اللہ کی طرف سے کچھ ہوائیں چلتی ہیں، خاص ہوائیں، سو تم خود کو ان ہواؤں کے سامنے پیش کرو، شاید کہ اللہ کی رحمت کی ان ہواؤں میں سے کوئی ہوا کا جھونکا تمہیں لگ جائے، تو جس کو لگ جائے گا وہ کبھی بد نصیب نہیں رہے گا۔ یہ تھیں وہ احادیث جن کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہرحال ایسے اوقات ہیں، انہی اوقات میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ ان ہواؤں کے سامنے خود کو پیش کرے، یہ ہوائیں اس کو لگیں تو کبھی بد نصیب نہیں ہوگا، خوش نصیب رہے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی سال بھر میں ایسے اوقات ہیں، لیلۃ القدر ہے، عشرہ ذی الحج ہے، اس قسم کے اوقات ہیں جن میں خاص رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، تو بندے کو اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہیے۔ ہے تو ان آیات مبارکہ میں نے کہا دو حکم ہوئے، ایک روزے کا، ایک رمضان کا ذکر ہے، دو الگ الگ آیتیں، دو کا الگ الگ ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک رمضان کا مہینہ اس کا اپنا حکم ہے، ایک اس کے اندر عبادت اس کا اپنا حکم ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، یہ مسجد ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، ایک مسجد ہے اس کا اپنا حکم ہے، ایک یہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس کا الگ حکم ہے۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ نماز ہم باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک جگہ جو مسجد نماز کے لیے بنائی گئی ہے، بلڈنگ، ایک یہ ہے، تو اس کا الگ حکم ہے، روزے کا الگ حکم ہے، یعنی مطلب ہے کہ نماز کا الگ حکم ہے۔ اب ایک شخص جب مسجد بنتی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرے، مسجد میں جائے، نماز پڑھے، اذان دے، تلاوت کرے، ذکر کرے، لیکن ایک شخص سے وہ نہیں آتا مسجد میں، نماز نہیں پڑھتا، یا گھر میں پڑھتا ہے یا پڑھتا ہی نہیں ہے، ذکر نہیں، تو مسجد کا احترام اس پر بھی ضروری ہے یا نہیں؟ ایک تو مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے مقاصد ادا کرتا ہے، وہ تو ہے، ایک وہ جو مسجد میں نہیں آتا، مسلمان ہے، تو احترام اس کے ذمہ بھی تو مسجد کا ہے نا، کہ نہیں بے احترامی کرے گا۔ اگر وہ آ کر مسجد کو توڑتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے، شور و شغب کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا لہٰذا میں یہ کام کرتا ہوں؟ نہیں، نماز نہیں پڑھتا یہ الگ بات ہے، یہ الگ جرم ہے۔ مسجد میں توڑ پھوڑ کرے، اس میں خرابی پیدا کرے، گندگی پھیلائے، یہ جرم ہی نہیں، یہ بغاوت ہے، یہ جرم ہی نہیں، یہ بغاوت ہے۔ تو اسی طرح ایک ہے روزے کی عبادت، ایک ہے اس کا ٹائم، رمضان کا مہینہ، تو یہ بھی دونوں مستقل چیزیں ہیں کہ رمضان المبارک جب آ جائے تو اس میں عبادت کریں، اس کے اندر جتنی عبادات ہیں وہ کریں، لیکن کوئی یہ عبادت نہیں کرتا، فرض کرے روزہ نہیں رکھتا، تو بھی رمضان کا احترام اس پر فرض ہے۔ رمضان کا جیسا مسجد کا احترام نماز نہ پڑھنے والے پر بھی ہے، کہ خدا کا گھر ہے، تو رمضان کا احترام اس پر بھی ہے جو روزہ نہیں رکھتا۔ اگر اس کی بے حرمتی کرے گا تو یہ بھی بغاوت ہے، سمجھے بات۔ رمضان، یہ بھی یاد رکھے کہ رمضان نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں رمضان، رمضان میم کی زبر کے ساتھ ہے یہ لفظ۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے جیسی عبادت جو اسلام کا ایک رکن ہے، اس مہینے کو منتخب کیا ہے
کسی اور مہینے میں ہمارے لیے روزے نہیں فرض کیے، اس مہینے میں فرض کیے ہیں۔ اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے نزول کے لیے بھی مختص کیا ہے۔ یا تو نا کہ قرآن اس میں نازل ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ صرف قرآن اس میں نازل نہیں ہوا، جتنی بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے وہ رمضان ہی میں آئی ہے۔ تورات بھی رمضان میں ملی، انجیل بھی رمضان میں ملی، زبور بھی رمضان میں ملی، باقی انبیاء کرام کے صحیفے بھی رمضان میں ملے۔ تو جو سامان ہدایت آسمان کی طرف سے زمین والوں کے لیے آیا، اس کے لیے رمضان کا مہینہ ہی اللہ نے منتخب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وحی کا مہینہ بھی ہے یہ، وحی کے نزول کا، اور پھر ہماری عبادتوں میں سے رمضان کے روزوں، یعنی روزوں کی عبادت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مقدس مہینہ ہے۔ جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے، پتہ نہیں کب سے رکھے جا رہے تھے، تو اس مہینے کا جب نام رکھا گیا تو یہ شدت کی گرمی کا موسم تھا، تو موسم کے لحاظ سے اس کا نام رکھا رمضان۔ یہ رمض سے ہے، رمض کہتے ہیں جھلسا دینے والی گرمی کو، ایسی شدید گرمی جون جولائی کی جس میں جھلستا ہے آدمی۔ تو ان لوگوں نے جب نام رکھے وہ تو موسم کے لحاظ سے رکھے، جو سردی میں آیا اس کا جمادی نام رکھا، جو بہار میں آیا اس کا ربیع نام رکھا، اس طرح تو اس کا شدت کی گرمی میں۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں انہوں نے تو موسم کے لحاظ سے رکھا، لیکن یہ نام اس لحاظ سے بھی ایک اسلامی اور دینی بنتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بندہ اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی اس کا نام ہی۔ دوسری ایک وجہ، اگر یہ روایت پکی اور درست ہو، لیکن بہر ایک روایت ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، 99 وہ تو آپ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن بعض روایات میں کہ رمضان بھی اللہ کا ایک نام ہے۔ اگر یہ روایت درست ہے تو پھر اس کی پوزیشن اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ واحد مہینہ ہے کہ اللہ کے نام سے موسوم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اہل علم کہ صرف رمضان نہیں کہنا چاہیے، شہر رمضان کہنا چاہیے، یعنی شہر رمضان کا معنی کیا ہوگا؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ جیسے محرم کے لیے کہتے ہیں شہر اللہ، تو رمضان کا معنی بھی کیا ہے؟ شہر اللہ۔ تو خالی رمضان نہیں کہنا چاہیے، شہر رمضان، جیسے قرآن میں بھی شہر رمضان ہے۔ اچھا، تو یہ نسبت تشریفی ہے، یعنی کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے، ورنہ تو شعبان بھی شہر اللہ ہے، رجب بھی شہر اللہ ہے، سارے مہینے اللہ کے مہینے اللہ نے بنائے ہیں۔ لیکن کسی کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو یہ اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے کہ میاں یہ اور مہینوں کی طرح نہیں سمجھو، اس کی نسبت مجھ طرح، میری طرح۔ جیسے کہ مکہ مکرمہ میں ایک چوکور گھر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ۔ حالانکہ ساری دنیا کے گھر خدائی کے گھر ہیں، اللہ ہی کے گھر ہیں، ساری مسجدیں بھی اللہ کے گھر ہیں، ہمارے گھر بھی اللہ ہی کے گھر ہیں، لیکن ان کو بیت اللہ نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ اللہ اس کے اندر کوئی بستے ہیں، یہ تشریفی، شرافت کی، عزت کی، احترام کی نسبت ہے۔ جیسے سارے اونٹنیاں خدا کی مخلوق ہیں، مگر ایک اونٹنی جو صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی اس کو کہتے ہیں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اور جیسے کہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ، دیکھا نا، اللہ کی طرف جس چیز کی بھی نسبت ہو جائے تو یہ نسبت تشریفی ہے۔
تو شہر و رمضان یہ نسبت تشریفی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی عظمت کا خیال رکھو، اس کی عظمت کا خیال رکھو۔ تو بہرحال اس کو یوں آپ سمجھیے کہ انسان کے جسم میں روح ہے، ایک قوت ہے، نادیدنی قوت ہے، جس قوت کے بل بوتے پہ انسان چلتا پھرتا ہے، بولتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روح انسان کے جسم میں سر سے پاؤں تک ہر جسم کے حصے میں روح ہے، لیکن روح کے تعلقات جو ہیں سب جگہ برابر نہیں ہیں۔ ایڑی میں بھی روح ہے، مگر ایڑی میں سوئی چبھائیں تو احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن یہاں انگلی کے پور میں چبھائیں تو پتہ چلتا ہے، آنکھ میں اور زیادہ، زبان میں، تو جسم کے بعض حصوں میں آپ ذرا سی بھی تکلیف ہو جائے تو چونک اٹھتا آدمی، بعد میں پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ روح تو ہر جگہ میں ہے۔ اسی طریقے سے دو جسم کے پارٹ ایسے ہیں کہ جو بہت ہی نازک اور بڑا گہرا تعلق ہے روح کا اس کے ساتھ، دل اور دماغ۔ دل میں چوٹ لگ جائے تو ختم، دماغ میں چوٹ لگ جائے تو اسے کی روح کا تعلق۔ یہی حال ہے کائنات کی، ہر چیز کا اللہ سے تعلق ہے، وہ خالق ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، مگر مخلوق میں بعض مخلوق کے ساتھ خدا کا تعلق بڑا گہرا ہے، بہت گہرا ہے، اس لیے اس کا احترام بھی باقیوں کی نسبت سے زیادہ ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر اب یہ ایک گھر ہے، اینٹ پتھر کا بنا ہوا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن اس کی نسبت کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ کے ساتھ۔ یہ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے ایک گناہ آپ مسجد کے گیٹ سے باہر کریں، وہ گیٹ کے اندر کریں تو فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ضرور فرق ہے نا۔ جھوٹ باہر بھی جھوٹ ہے، بازار میں بھی جھوٹ ہے، پر مسجد میں اسی طریقے سے باقی غیبت باہر بھی غیبت ہے، مسجد میں کریں گے تو کیوں؟ اس لیے کہ حرام وہاں بھی حرام ہے، یہاں بھی ہے، لیکن اس جگہ کی نسبت سے اس کی حرمت، اس کا حرام، اس کا گناہ ہونا زیادہ سنگین ہے۔ زاہد مسجد میں، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، منچلے کی بات کرتا ہوں، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا کہ جہاں خدا نہ ہو۔ یعنی اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تو بازار میں بھی ہے، مے کدہ مے خانے میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، تو یہاں کیوں نہیں پینے دیتا؟ بھائی بات وہ ہے کہ شراب وہاں بھی حرام ہے، مے خانے میں، لیکن اس کی نسبت خدا کی طرف نہیں کرتے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ شراب وہاں بھی حرام ہے، جرم ہے، لیکن یہاں کرو گے تو زیادہ جرم ہوگا کہ اس کی نسبت خدا کے ساتھ ہے۔ سمجھے بات؟ اس لیے رمضان المبارک کا احترام باقی مہینوں کی نسبت سے زیادہ ہے۔ اس کے اندر جو گناہ ہوگا وہ باقی مہینوں کی طرح پھر نہیں ہوگا، گناہ ہے، مگر یہاں زیادہ سنگین ہوگا، اس لیے کہ اس کی نسبت، سمجھے بات؟ تو اس لیے جتنی نیکی ہو سکے تو کرنے کی کوشش کریں کہ نیکی بھی کہیں گناہ زیادہ ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ، جو اللہ کا قرب حاصل کرے اس مہینے میں کوئی بھی نیکی کا کام کر کے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہا، وہ اجر و ثواب میں دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے۔ یہاں کا نفل دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ہے۔ ومن ادا فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو رمضان میں ایک فرض عبادت ادا کرے دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ تو نیکیوں کا ثواب بھی زیادہ، لیکن اسی نسبت سے اگر کوئی گناہ کرے گا تو
لیکن شرعی مسئلہ ہے. کوئی شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھ لے اور پھر بغیر شرعی عذر کے اس کو توڑ دے تو کیا ہوگا؟ قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے. قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے. یعنی اس روزے کے بدلے میں روزہ رکھے گا اور 60 روزے جرمانے کے بھی رکھیں گے کہ تو نے رمضان میں روزہ بلا وجہ کیوں توڑا ہے. اچھا، کسی نے رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھا، ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا تو قضا، اس کی قضا ایک ہی روزہ ہے. رکھا ہی نہیں صبح سے تو قضا ایک ہی روزہ ہے. رکھ کر توڑا تو یہ بے حرمتی کی 61 روزے ہیں. اب یہی رمضان کا روزہ کسی نے نہیں رکھا صبح سے، ایک نہیں رکھا، 2 نہیں رکھے، 10 نہیں رکھے، تو وہ دوسرے مہینوں میں اس کی قضا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور دوسرے مہینے میں وہ قضا کا روزہ رکھ کر اگر بلا وجہ توڑا تو بھی ایک ہی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی رمضان کا روزہ تھا، وہ رمضانی کا روزہ اس نے قضا کیا تھا، بلا وجہ توڑا تو کفارہ نہیں، صرف قضا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے. اب فرق سمجھا آپ نے رمضان کے مہینے اور غیر رمضان کے مہینے کا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں ایک شخص ہے کہ سحری کے وقت اس پہ روزہ فرض نہیں، مرض کہ نابالغ ہے، سحری کے وقت نابالغ تھا، صبح ہو گئی پھر بالغ ہوا تو آج کے روزہ اس پہ فرض نہیں. اسی طرح ایک شخص سحری کے بعد مسلمان ہوا تو آج کا روزہ اس پہ فرض نہیں. اسی طرح کوئی خاتون تھی، اس کو روزے نہیں رکھنے، سحری کے بعد پاک ہو گئی تو آج اس کا روزہ اس کی اوپر نہیں ہے. سحری پہ ہوتا پھر تھا، سحری ہو گئی، روزہ بند ہو گیا، پھر یہ لوگ روزے کے اہل بنے تو آج کے دن کا روزہ ان پر فرض نہیں. لیکن اہل علم کہتے ہیں احترام رمضان میں پھر بھی ان کو رات تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے. احترام، کھائیں پیئیں گے تو کوئی جرم نہیں ہے، لیکن رمضان کے احترام کے پیش نظر شام تک کچھ کھائیں پیئیں نہیں. روزہ تو نہیں ہوگا لیکن یہ احترام رمضان ہوگا. تو اس سے آپ سمجھے کہ احترام رمضان کیا ہے. یہ نہیں کہ کمرے میں چھپ کے کھا لے، یہ نہیں کہ پردہ لگا کے کھا لے. یہ روزے دار کا احترام تو ضرور ہے کہ آپ روزے دار کے سامنے نہیں کھا رہے، لیکن یہ رمضان کا احترام نہیں. رمضان کوئی آدمی تو نہیں ہے کہ آپ اس سے چھپ کے کھا رہے ہیں. رمضان المبارک کا احترام یہ ہے کہ آپ نے روزہ نہیں بھی رکھنا تب بھی صبح سے شام تک کچھ کھائیں پیئے نہیں. بعضوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے تو نہیں کھا رہے، تو ٹھیک ہے آپ روزے دار کے احترام کر رہے ہیں پر رمضان کا تو نہیں کر رہے. تو خیر یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کا احترام کیا ہے؟ اس میں باقاعدگی سے روزے رکھے جائیں. نبی کسی کو کسی وجہ سے نہیں رکھنا تو بھی احترام میں صبح سے شام تک کھائے پیے نہیں تو احترام ہوگا. ابھی میں شروع کیا تھا تو وہ تو پونا گھنٹہ ایسے ہی چلا گیا. چلیے ٹھیک، ابھی تو بہت ساری باتیں تھیں روزے کے بارے میں، پھر کریں گے. نہیں کریں گے انشاءاللہ. میں ایسا جاتا نہیں، اب ڈرے نہیں، اب مختصر سے کرتا ہوں، زیادہ نہیں. تو ایک میں نے کہا رمضان، اس کا احترام ٹھیک، اور اس میں نیکیوں کے جو انبار خدا کی طرف سے آئیں گے، رحمتوں کے انبار، اس کے لیے خود کو تیار رکھنا. مختصر کر دیتی ہوں. دوسری چیز ہے روزہ. تو روزہ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ. روزہ کیا ہے؟ صبح سے شام تک 3 چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام. نفسانی خواہشات،
کھانا اور پینا، ان تینوں چیزوں سے سحری سے غروب آفتاب تک پرہیز، یہ ہے روزہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں شرعی روزہ، قانونی روزہ، اتنا کر لیا تو آپ کا روزہ ہو گیا۔ لیکن روزہ، اتنا کھانا پینا صرف اسی سے بات نہیں بنتی، روزہ ایک مقصد رکھتا ہے، لعلکم تتقون، لعلکم، اس لیے کھانے پینے سے روکنا کوئی مقصد نہیں، مقصد کوئی اور ہے، وہ ہے کوئی علاج کرانا ہے، یہ دوا ہے تو کوئی علاج ہے، وہ ہے تقوی، تو تقوی پیدا کرانا ہے۔ تقوی کا معنی ہے ہر اس کام سے بچنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ تو یہ روزہ ٹریننگ ہے، تربیت ہے، ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے۔ اور دیکھیے جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں، یعنی کسی کی جائز بیوی ہے، حلال ہے، کسی کے گھر میں کھانا ہے، پینا ہے، مشروب ہے، حلال ہے، تو حلال چیزوں کی پابندی ہے 30-29 دن، خاص وقت میں چند گھنٹوں کے لیے حلال چیزیں ہیں، حکم ہے کہ میرے حکم سے یہ حلال چیزیں اس وقت سے اس وقت تک نہیں استعمال کرنی۔ تو اس کے بعد کیا ہے کہ فوری طور پہ ان کو شروع کر دو، اس لیے کہ جلدی افطار سنت ہے، دیر سے سحری بند کرنا سنت ہے، صرف جو ٹائم ہے اس کے اندر یہ چیزیں، حلال چیزیں منع ہیں۔ تو کیا حرام چیزیں؟ بتانا یہ ہے کہ میرے بندو، میں حلال چیزیں تم پر اتنے وقت سے اتنے وقت کے لیے بند کرتا ہوں، ذرا سوچو جن کو میں نے 24 گھنٹے پوری زندگی حرام کیا ہے وہ تم کس طریقے سے جائز سمجھتے ہو؟ جو چیزیں ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہیں ان کو پھر کیسے کرتے ہو؟ یہاں میرا حکم مانتے ہو، وہاں نہیں مانتے۔ سود ہمیشہ کے لیے حرام ہے، رشوت ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جی، فراڈ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جھوٹ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، غیبت ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تجسس ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جتنے گناہ ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، جتنے گناہ ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ تو یہاں تم چند گھنٹوں میں میرا حکم مانتے اور حلال چیز کو بھی چھوڑتے ہو، تو جس چیز کو میں نے مسلسل ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے اس کو نہیں چھوڑتے، پھر روزے کا فائدہ کیا ہوا؟ تقوی کہاں گیا؟ تقوی اسی لیے فرمایا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے داروں سے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا، روزہ رکھ کر نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع شرابہ وطعامہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے۔ اللہ تو یہ چھڑوانا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو چھڑوانا چاہتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ، رمضان مبارک کا مہینہ تربیت ہے کہ ہر چیز جس کو خدا نے منع کیا اس کو مستقل طور پہ چھوڑو، جیسے آج اللہ کے حکم سے تم نے جائز چیزیں تھوڑے وقت کے لیے چھوڑی۔ اچھا، پھر روزے کی عبادت، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آدمی کے دل میں اللہ کی حضوری پیدا کرتا ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مقصد نماز میں بھی حاصل ہوتا ہے کہ جتنی دیر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری خیر نمازوں کا اور روزوں کا یہی حال ہے کہ حضوری نہیں ہوتی، لیکن چلو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کی نمازوں میں ہوتی ہے، تو 5-10 منٹ کی حضوری نماز میں بھی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن جب 5-10 منٹ کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے سلسلہ۔ یہ حضوری تھوڑی سی زکوٰۃ کے موقع، صدقے کے موقع بھی ہوتے کہ میں خدا کے نام پر یہ چیز دے رہا ہوں،
یہ حضوری چند دنوں کے لیے حج میں بھی ہوتی ہے، 4-5 دن. دیکھو میں نے میتوں کا لباس پہنا ہوا ہے، میں اللہ کے گھر آیا ہوا ہوں، سارا ماحول ایسا، لیکن لیکن یہ حضوری روزے میں پورے مہینے رہتی ہے اور 12 گھنٹے رہتی ہے، 12 گھنٹے. تو پورے مہینے میں روزانہ 12 گھنٹے یہ تصور دل میں رہتا ہے. کھانا بھی موجود ہے، پینا بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن آدمی اس طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا. فوراً حضور ہوتے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا خیال اور دھیان جتنا روزے میں ہوتا ہے اتنا کہیں نہیں ہوتا. اگر مسلسل یہ دھیان ایک مہینے میں دل دماغ میں ہوگا تو اس کا اثر بعد کے مہینوں میں بھی پھر رہے گا، کچھ عرصے تک تو رہے گا نا. اور یہی تصور انسان کو غلط کاموں سے روکتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تصور ہر وقت قائم ہو جائے تو سارے گناہ چھوٹ سکتے ہیں، مگر بدنصیبی سے یہ تصور تھوڑی دیر کے بعد ہم سے چلا جاتا ہے اور پھر ہم اس میں ہو جاتے ہیں. تو یہ عبادت ایسی ہے جو یہ اللہ کی حضوری کا خیال ہمارے اندر دیر تک پیدا کرتی ہے. اس لیے روزے کو فرمایا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. حدیث میں جیسے کہ میں نے تلاوت کیا، حدیث میں فرمایا کہ ہر عمل کی مکافات ہے، ہر عمل کی مکافات ہے، عمل کے بدلے میں عمل جائیں گے. نیکیاں گناہوں کو کھا لیتی ہیں تو گناہ بھی نیکیوں کو کھا لیتے ہیں. انسان جب دوسروں کے حقوق پورا نہیں کرتا اور ادا نہیں کرتا، ان سے معاف نہیں کراتا، تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوں گے تو وہاں حقداروں کا حق کس چیز سے ادا کیا جائے گا؟ روپیہ پیسہ تو کسی کے پاس نہیں ہوگا. اگر کسی کے پاس سرمایہ ہوگا تو اس کے عمل کا سرمایہ ہوگا. تو اگر کسی کے حقوق دنیا میں ادا نہیں کیے، معاف نہیں کرائے، تو قیامت کے دن پھر آپ کے عمل جو ہے نا ان کو ٹرانسفر ہو جائیں گے جن کے حقوق ہیں. اگر پورا معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو ان کے گناہ ادھر لادے جائیں گے. تو اس طرح نیکیاں ضرور کرنی چاہیے، لیکن خیال رہے کہ کل کسی اور کے پلے تو نہیں پڑیں گی، کسی اور کے لیے تو ہم نہیں کما رہے. اس لیے حقوق العباد کا خاص خیال رکھا جائے. اللہ اپنا حق تو محض توبہ سے معاف کر دیں گے، لیکن بندے کا حق اللہ توبہ سے معاف نہیں کرتے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. یا اس کا حق دو یا نہیں، تو یہ نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، حج بھی جائیں گے، روزے یعنی نمازیں بھی جائیں گی فلاں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کی نمازیں بھی سب چلی گئیں، زکوٰۃ صدقات بھی چلے گئے، حج بھی چلے گئے، تلاوت بھی چلی گئی، خدمت خلق کے کام بھی چلے گئے، ساری نیکیاں تقسیم ہو گئیں، تب بھی روزہ بچت ہے. اس لیے کہ اللہ فرمائیں گے یہ تو میرا ہے. پھر اگر حقوق والے ہوں گے، عبادتیں سب چلی گئیں، تو حقوق والے کہیں یا اللہ ہمارا حق تو بھی باقی ہے، اس کے روزے ہی دے دیجیے. اللہ فرمائے گا روزے تو میرے ہیں، تو میں اپنے پاکٹ سے دیتا ہوں، روزہ نہیں دیتا. روزہ نہیں دیتا، اس کا جو حق باقی ہے جس میں روزہ جا سکتا ہے، روزہ تو میرا نہیں دیتا، چلو میں تم کو اپنے پاس سے ہی دیتا ہوں. تو روزہ ایسی عبادت ہے جو بچت ہی بچت ہے. اگر کوئی عمل انسان کا بچ گیا تو روزہ ہی بچے گا. تو یہ اس عبادت کی خصوصیت ہے کہ یہ تقسیم نہ ہوگی، یہ مکافات عمل میں نہیں جائے گی. تو خوش دلی سے روزہ رکھنا چاہیے. پیغمبر کی اس کا ارشاد ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے
رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ایمان اس کا ٹھیک ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل نہیں، ایمان ٹھیک ہے، اور احتساب اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر یہ عبادت بھی ایسی ہے کہ اس میں اخلاص ہے ہی ہے، نبی ہو تو ہے۔ اگر آپ کہہ بھی دیں کہ میرا روزہ ہے تو بھی کسی کو کیا یقین ہے؟ یہ دکھائی دینے والی، شاید اسی وجہ سے اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، کہ اس میں کسی دوسرے کا شراکت ہو ہی نہیں سکتی۔ نماز میں ہوگی، زکوٰۃ میں ہوگی، حج میں تو ماشاءاللہ تماشا ہی ہوتا ہے جی۔ ہر عبادت میں ریا ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، پر روزے میں کوئی کہے بھی تو بھی نہیں۔ شاید اسی اخلاص کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ میرا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے یہاں عبادت بھی وہی قبول ہوگی، ثواب اسی پہ مرتب ہوگا جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ دیکھو اللہ خالص چیز لے گا، اللہ نے ہر چیز ہمیں خالص دی ہے، ملاوٹیں تو ہم نے شروع کی ہیں۔ اللہ نے ہر چیز ہمیں خالص دی ہے، تو ہم سے بھی اللہ خلوص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑا عمل اگر اس میں دکھاوا ہوگا تو وہ رد ہو جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل جو خلوص سے ہوگا نجات ہو جائے گی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ صحائح ستہ جو 6 حدیث کی بڑی کتابیں ہیں ان کے مصنفین میں سے ہیں امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ، سمندر کے ساحل پہ کھڑے تھے، کسی وجہ سے گئے ہوں گے، دور ایک جہاز لنگر انداز تھا کافی فاصلے پر، جہاز کے عرشے پہ ایک کوئی ملازم ہوگا یا کوئی تھا، اس کو چھینک آئی تو ہوا کا رخ کچھ ایسا تھا کہ چھینک کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ گئی، دور تھے پر پہنچ گئی ہوا۔ اب انہوں نے کہا یار اس کی تو ادھر آ گئی ہے لیکن میری اس کے جواب میں ٹھیک ہے نا، اس نے جو چھینک ماری الحمدللہ کہ مجھے تو پہنچ گئی، ہوا کا رخ ادھر تھا، میں یرحمک اللہ اس کا جواب دوں گا تو ہوا کا رخ ادھر ہے، دور نہیں جائے گا۔ اور دیکھیے حضور کا ارشاد ہے، اور یہ سنت ہے، اور سنت بھی مستحب ہے مؤکد نہیں، کہ کوئی آدمی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا اس کو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، دعا دے۔ اب یہ سنت مستحبہ ہے، لیکن نے کہا سنت مستحب ہے تو بھی یہ نیکی ہے، میں کیوں اس کو چھوڑوں؟ لیکن میں یہاں سے یرحمک اللہ کہتا ہوں تو اس تک جواب نہیں پہنچے گا، وہ جواب میں مجھے یہدیکم اللہ نہیں کہے گا، تو کروں تو کیا کروں؟ دیکھا تو دور ایک کشتی تھی، اس کو اشارہ کیا، کشتی والا آیا کشتی لے کر، ان کو کہا مجھے جہاز کے قریب تک لے جاؤ، تو کیا لوگے؟ اس نے کہا جناب آپ ایک ہی سواری تو ہیں، آپ کو لے بھی جاؤں گا واپس بھی لاؤں گا تو فل چارج کروں گا آنے جانے کا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں فل ہی کرایہ دے دوں گا پوری کشتی کا، لے جا اور لے آ۔ میں نے کہا بیٹھیے، بٹھایا اور لے گیا، قریب پہنچے تو آپ نے کہا یرحمک اللہ، اس نے سن لیا، اس نے یہدیکم اللہ کہا، کشتی والے کو کہا واپس لے جاؤ۔ ایک سنت مستحبہ حاصل کرنے کے لیے اتنا کرایہ دیا، اتنی جد و جہد کی، اور گئے اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے۔ غیب سے کان میں آواز ہے کہ ابو داؤد ہم نے تجھے بخش دیا، اس عمل پہ تجھے بخش دیا۔ کیا عمل؟ فرض نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ نہیں، ایک مستحب نفلی کام پر، لیکن خالص اللہ کے لیے کیا، کوئی دکھاوے کا نہیں۔ تو خالص کام تھوڑا سا بھی ہو شان سے مغفرت کے، اور دکھاوے کا کام ڈھیروں سارا پہاڑوں جیسا بھی ہوگا تو مسترد ہو جائے گا۔ تو روزہ میں نے کہا یہ بالکل دکھاوے کا کام نہیں، اس لیے رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے، اس کے فضائل سے، اس کی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اس کے لیے نکالنے کی کوشش کریں، اپنے دوسرے کاموں کو کم کریں،
چھٹی لے سکتے ہیں تو پورا مہینہ چھٹی کر لیں، نہیں تو کاموں کو کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اس مہینے میں لگائیں، خاص کر آخری عشرے میں، تاکہ اس کی رحمتوں سے اور اس کی اور چلنے والی ہواؤں کے جھونکوں سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ تو میرا گھنٹہ تو ہو گیا ہے، اب آپ نے کچھ اور بھی کرنا ہے تو کچھ ساتھیوں کے سوال تھے، وہ ٹھیک ہے، ساتھیوں کے سوالوں کو جواب دیتے ہیں، تو باقی بات میں اس پہ ختم کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دو تین سوال جیسے آپ کو بتایا تو میں، ایک تو سوال تھا کہ تراویح کے تعلق سے جی کچھ لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، اچھا اور دوسرا سوال یہ تھا کہ عورتوں کے تعلق سے تراویح کے تعلق تراویح کے بارے میں، جی اور تیسرا سوال اعتکاف کے تعلق سے۔ اچھا، اگر یہ چیزیں تھوڑی سی بس صرف 3؟ اچھا کوئی بات نہیں۔ تو رمضان المبارک کے اعمال میں فرض عمل صرف روزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا مشہور و معروف عمل وہ نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں با جماعت نہیں پڑھی جاتی تھی، صرف 3 دن آپ نے نماز تراویح پڑھائی۔ کتنی رکعتیں پڑھائیں کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھائیں، لیکن 3 دن آپ نے پڑھائیں، اور تقریباً رات کا زیادہ حصہ آپ پڑھاتے رہے۔ اتنی لمبی نماز انہیں آپ نے پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارا ذوق و شوق میں نے دیکھ لیا، لیکن میں اب اس لیے نہیں پڑھاتا کہ تمہارے ذوق و شوق کے پیش نظر کے خدا اس کو فرض ہی نہ کر دے، پھر تمہارے لیے مشکل پڑے گی، اس لیے یہ نفلی نمازیں گھروں میں پڑھا کرو۔ اب صحابہ گھروں میں پڑھتے تھے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی شروع میں گھروں ہی میں پڑھتے تھے، لیکن یہ بات تو ہوئی کہ حضور نے 3 دن پڑھائی تھی جماعت سے، اور نہ پڑھانے کی وجہ بتا دی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اس لیے چھوڑ دیا۔ اب حضور کے بعد تو کوئی عمل نہ فرض ہوتا ہے نہ نفل ہوتا ہے، وہ تو جو دین تھا مکمل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کو سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ آپ کی منشا کو جاننے والے صحابہ تھے نا، کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں یہ کام نہیں کرتے، کیوں آپ یہ کام کرتے ہیں۔ ہم اور آپ تو نہیں جانتے نا، منشا کو صحابہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی کس نے پڑھی؟ صحابہ نے پڑھی۔ وہ 3 تراویح جو پڑھی جماعت سے وہ بھی انہوں نے پڑھی، جو نہیں پڑھی ان کے پیچھے وہ بھی۔ تو بہرحال جب دوسرا دور آیا عمر فاروق کا، تو ایک دن آپ یوں گزرے مسجد میں، دیکھا تو مختلف ٹولیوں میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مختلف جماعتیں ہو رہی تھیں، ایک وہاں امام پڑھا رہا ہے، ایک وہاں پڑھا رہا ہے، ایک وہاں پڑھا رہا ہے تراویح کی نماز۔ آپ نے اپنے دوسرے ساتھی کو جو ساتھ جا رہا کہنے لگا کہ یہ لوگ مختلف جگہ، اور پھر دیکھتے ہیں جہاں جس کی آواز اچھی اس کے پیچھے زیادہ ہے، جس بیچارے کی آواز کمزور ہے اس کے پیچھے کم ہے، تو کیا ان کو ایک امام کے پیچھے نہ کھڑا کر دوں؟ یہ اچھا نہیں ہوگا؟ یعنی جماعت ہی سے پڑھ رہے ہیں لیکن مختلف، تو ٹھیک تو ہے۔ بس آپ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو، جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، جن کو حضور نے ٹائٹل دیا تھا کہ اقرأم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں سب سے زیادہ اچھا قاری ابی ابن کعب ہے، تو اس قاری صاحب کو آپ نے فرمایا کہ ابی آپ تراویح کی نماز پڑھایا کریں، ٹھیک ہے۔ اب ابی ابن کعب امام مقرر ہو گیا تراویح کے، سب ایک ہی جگہ میں پڑھنے لگ گئے۔ پھر اچھا شروع میں کچھ 11 رکعتیں پڑھاتے تھے، لیکن نماز اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ان کو لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑ جاتا تھا، صحابہ کو، یا دیوار کے ساتھ یا پلر کے ساتھ یا لاٹھی کے ساتھ۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ قرات تھوڑی کر دو، رکعتیں 20 کر دو، قرات کم کر دو، تو 20 رکعت پر اتفاق ہو گیا، 20 تراویح 3 وتر۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسجد نبوی میں اسی طرح نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ مسجد کعبہ میں وہی اسی طرح ہوتی ہے کہ نہیں؟ مسجد اقصیٰ میں 3 بڑی مساجد، اور پھر باقی ساری دنیا میں، لیکن ایسے مرکزی بات کرتا ہوں،
بیچ میں کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ اس سے کم تراویح ان بڑی مساجد میں پڑھی گئی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر سارے صحابہ تھے، کسی نے اس کا انکار کیا کہ حضرت عمر کو کہ آپ غلط کر رہے ہیں، حضور ایسا نہیں کرتے تھے؟ اگر کوئی ایسی روایت ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو سب صحابہ کا اس پر اتفاق رہا، باب تابعین تبع تابعین کا بھی۔ اور پھر یہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے اور خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ خود حضور کہہ گئے ہیں کہ میرے خلیفہ راشد کی جو سنت ہوگی اس کو پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت باقاعدہ رمضان کی تراویح باجماعت نہیں ہے، یہ سنت الخلفاء میں سے ہے اور خود حضور کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ بھی واجب الاحترام اور اس کی پر۔ تو یہ ہے بھائی بات، باقی کوئی 8 پڑھتا ہے 10 پڑھتا ہے اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ جی 8 کا کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ مجھے تو پتہ نہیں کب سے شروع ہوا ہے۔ 8 کی روایت حضرت کس کی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہ تراویح کی نماز نہیں، یہ تہجد کی نماز ہے، جو رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے۔ یہ تراویح کی نماز نہیں ہے، تہجد کی نماز ہے۔ تو چونکہ اس میں یہ ہے کہ رمضان میں بھی 8 ہی پڑھتے تھے تو اس لیے وہ حضرات شاید اس سے لیتے ہوں گے، ٹھیک۔ تو خیر میں نے یہ کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح روایت میں معلوم نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ام المومنین زندہ تھیں کہ یہ 20 رکعت وہاں شروع ہوئی مسجد میں۔ کبھی انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ کیوں 20 پڑھاتے ہیں، حضور تو 8 پڑھتے تھے؟ کوئی نہیں بولی، وہ تو ساتھ ہی تھی، رہتی تھی ان کی ہوتے ہوئے، ورنہ وہ آخر مسلمانوں کی ماں ہیں، با ہمت خاتون ہیں، وہ کہہ سکتی تھی کہ آپ عمر کیا کرتے ہو، 8 پڑھو، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ تو بہرحال اس میں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو 8 پڑھتے ہیں بس اللہ ان کی بھی قبول کرے، جو 20 پڑھتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول کرے، اور کیا بات۔ عورتوں کے تعلق سے تراویح کے جس طرح مردوں پہ یعنی تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، ایسے عورتوں پہ بھی سنت موقدہ ہے، گھروں میں پڑھیں۔ گھروں میں پڑھتے ہیں۔ مرد حضرات بھی گھر میں، مسجد میں نہیں تو گھر میں پڑھیں۔ دیکھیے نماز تراویح سنت موقدہ ہے، جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ جیسے جنازہ سنت فرض کفایہ ہے نا، کسی نے جنازہ پڑھ لیا تو سب سے ادا ہو جاتا ہے، جماعت سے تراویح بھی سنت کفایہ ہے۔ مسجد میں جماعت سے پڑھ لی، گھروں والوں سے بھی سنت ادا ہوگی، لیکن خود تراویح سنت موقدہ ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا، گھر میں پڑھنا پڑے گا اگر مسجد میں نہیں پڑھی۔ جی تو اعتکاف اعتکاف یہ سنت موقدہ ہے، آخری عشرے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 10 سالہ زندگی جو مدینہ کی آپ نے اعتکاف کیا، سنت موقدہ ہے، اور مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتیں اس زمانے میں چونکہ پردہ بھی تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، تو مسجد میں بھی کر لیتی تھی۔ آج کل چونکہ وہ دور نہیں رہا تو عورتوں کو اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور مردوں کو ایسی مسجد میں جس میں 5 وقت کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، وہاں کرنی چاہیے۔ اور یہ نفلی اعتکاف کے بارے میں کرتے ہیں لوگ؟ اعتکاف 3 ہیں، نفلی، واجب، سنت موقدہ۔ سنت موقدہ تو رمضان کا آخری عشرے کا ہے۔ نفلی جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو نیت کر لیں کہ جتنی دیر میں مسجد میں ہوں اعتکاف میں ہوں، تو جتنی دیر آپ مسجد میں ہوں گے اعتکاف کا ثواب ہوگا، نکل کے تو ختم ہو جائے گا، پھر آئیں تو پھر کر لیں۔ اور واجب ہوا کہ آدمی منت مانے، منت جانتے ہیں نا جی، کہ میرا یہ کام ہو گیا، یا ویسے ہی کہے میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اس پر اتنے دنوں کا اعتکاف اب واجب ہے، اس کو کرنا ہوگا۔ اور واجب اعتکاف کے ساتھ میں روزہ بھی رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نفلی کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، تو واجب کم سے کم 1 دن کا ہونا چاہیے، تو اس میں روزے بھی ساتھ رکھنا ہوگا۔ اور وہ کہ مغرب سے بیٹھے
ہاں کیونکہ رات جو ہوتی ہے نا یہ اگلے دن کا پارٹ حصہ ہے. عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائیں، ایک دن کا ہے تو کل مغرب تک، کیونکہ یہ رات اگلے دن کے ساتھ ہے. تو اب کل کا اگر اعتکاف ہے تو آج مغرب کو آپ بیٹھ جائیں مسجد میں. جی میرے ایسے ذہن میں بات آئی ہے، ہم ادھر 50 دوست بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ارد گرد محلوں میں مسائل جو ہے ہمارے، آپ کو پتہ نہیں آپ کے مسائل کیسے ہیں، لیکن ہمارے جب ان کی کرسمس آتے ہیں تو ایک بڑا عید ہے، تو آپ الحمدللہ ہم بھی عید آتی ہے تو ہم بھی کچھ کھاتے ہیں. تو میرا مشورہ ہے، پہلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں پورا سب بھائیوں سے، کہ اگر میں 3-4 اپنے جو ارد گرد رہنے والے ہیں ایک گھر میں بنا کے باہر سے کوئی چیز چھوٹی لے کے اور ان کے ساتھ ایک کانفرنٹ بنا کے کہ رمضان کیا ہے، ہم کو رمضان سے گزارتے ہیں. میرا ایک تو یہ ہے کہ ان کو دعوت بھی ملے گی کہ اسلام کیا ہے، رمضان کیا ہے، نام تو انہوں نے سنا ہوگا، اس سے ایک الحمدللہ مسلمانوں کا اور اسلام کا امیج بھی اچھا بنے گا اور تعلقات بھی بنے گے. اور پھر یہ لوگ ہمیں سب کو پتہ ہے، آپ نے رشتے داروں کی بات کرتے ہیں، دوست کی بات کرتے ہیں، جات چوک کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے کے مسلمان ایسے ہیں. اس وقت اگر 8-10 ملین مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں، اگر ہم ایسی چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں تو کتنا ہمارا اچھا انشاءاللہ امیج بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، میری یہ ریکویسٹ ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو انشاءاللہ. ٹھیک، اور کوئی بات تو نہیں ہے؟ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک.